فرمایا کہ جو بندہ علم کا ایک باب سیکھ لیتا ہے 1000 نوافل پڑھنے سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس آدمی کے ساتھ خیر اور بلائی کا ارادہ فرما لیتے ہیں اس آدمی کو اللہ پاک علم شریعت کا ماہر بنا دیتے ہیں، علم سے نواز دیتے ہیں۔ فرمایا کہ عالم کی 2 رکعت کی نماز عابد کی 70 رکعت نماز سے زیادہ اعلیٰ اور افضل ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک عالم آدمی پوری رات سو جائے اور ایک عابد آدمی پوری رات عبادت کرتا رہے، فرمایا کہ عالم کا سو جانا اس سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، عالم کے قلم کی سیاہی اور شہید کے جسم سے نکلا ہوا خون ان دونوں کو ترازو میں تولا جائے گا۔ تولنے کے بعد یہ اعلان ہوگا اور یہ فیصلہ ہوگا کہ عالم کے قلم سے نکلی ہوئی سیاہی شہید کے خون سے افضل اور اعلیٰ ثابت ہو گئی۔ یہاں پر ایک نقطہ سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ اس عالم کو یہ مقام، یہ مرتبہ کیسے ملا؟ تو اس بات کو ذہن میں رکھے کہ عالم کو اللہ پاک نے جو مقام دیا ہے، جو مرتبہ دیا ہے، وہ علم کی وجہ سے دیا ہے۔ علم ایک ایسی دولت ہے، ایک ایسا خزانہ ہے کہ جو بندہ اس کو سمیٹ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو بلند مقام اور مرتبہ عطا فرما دیتے ہیں۔ آج کے ہمارے اس معاشرے میں جہاں پر ہمیں علماء کمزور اور حقیر نظر آتے ہیں، غریب مسکین اور فقیر نظر آتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ علماء کمزور نہیں ہے، حقیر فقیر مسکین نہیں ہے۔ ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ ان کی کمزوری نہیں بلکہ ہماری نظروں کا قصور ہے جو ہمیں اس درجے تک پہنچا رہا ہے۔ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی نے علماء کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے وہاں تک ہماری تصور بھی نہیں کی جا سکتی ہے۔ جب آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا آپس میں موازنہ ہوا، آدم علیہ السلام اور فرشتے، آدم علیہ السلام کا علم بڑھ گیا اور فرشتوں کا علم کم ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اسجدوا لآدم، فرشتوں سب سجدہ کرو آدم علیہ السلام کے سامنے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کے پہلے ہی دن یہ بتلا دیا کہ جہاں علم ہوگا وہاں سر جھکانا پڑتا ہے، وہاں تعظیم کرنی پڑتی ہے، وہاں عاجزی سے پیش آنا ہی پڑتا ہے۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا علم کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان فرشتوں کو بلند مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اسی علم کے سامنے جب شیطان نے اکڑ کا مظاہرہ کیا، سجدہ کرنے سے انکار کیا، تو اللہ تبارک و تعالی کی لعنتیں آج تک نہیں بلکہ قیامت کے صبح تک ان پر اسی طریقے سے لعنتیں برستی رہیں گی۔ فرشتوں نے علم کے سامنے عاجزی اختیار کی، سر کو جھکایا، اللہ پاک نے بلند مقام عطا فرمایا، شیطان نے اکڑ کا مظاہرہ کیا، قیامت تک ان پر لعنتیں برستے رہیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے دن تمام انسانیت کے نام یہ پیغام دیا کہ جہاں علم ہوگا وہاں سر جھکانا پڑتا ہے،
تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آج کے معاشرے کے اندر جہاں پر علماء ہمیں حقیر نظر آتے ہیں، فقیر مسکین کمزور نظر آتے ہیں، وہاں پر علماء کی کمزوری نہیں بلکہ ہماری اپنی ہی نظر کی کمی اور نقصان اور قصور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس علم کی وجہ سے لوگوں کو مقام عطا فرمایا ہے۔ عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ گڑھ موڑ سے لیا کی طرف جا رہے تھے، ہمارے استادوں نے واقعہ سنایا، فرما رہے تھے کہ حضرت وہاں سے تشریف لے جا رہے تھے، سردیوں کی راتوں میں لمبے رات تھی اور اس وقت اس درمیان ایریا میں بالکل صحرا ہے۔ تو حضرت جس وقت سفر فرما رہے ہیں، اچانک سے حضرت نے شیشے کو نیچے کر دیا اور دونوں ہاتھوں کو باہر نکال دیا، اور پیچھے سفر میں ان کے شاگرد ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر تک تو وہ برداشت کرتے رہے، لیکن جب انہیں خوب سردی لگی تو عرض کرنے لگے کہ حضرت آپ کو تو سردی محسوس نہیں ہوتی، ہمیں تو کافی سردی لگ رہی ہے، اگر آپ شفقت فرمائے شیشے کو اوپر کر دے تو ہم سردی سے بچ سکیں گے۔ حضرت کو اللہ پاک نے ایک مخصوص سا انداز عطا فرمایا تھا، ایک مخصوص لہجہ ہوتا تھا۔ فرمانے لگے ارے میں کیا کروں، اس صحرا کے اندر اتنے جنات استقبال کے لیے کھڑے ہیں اور پھر مسافہ تو کرنا ہی پڑے گا نا۔ دنیا والوں، تم علماء کے پاؤں کے نیچے ریڈ کلر کی کارپیٹ مت بچھاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان علماء کے پاؤں کے نیچے اللہ رب العزت کے مقرر کردہ فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ آج اگر معاشرے کے اندر علماء کی قدر و قیمت نہیں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ اس درجے کے نہیں ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، ایک شہید کا بڑا مقام ہوتا ہے دنیا میں، ہم سنتے ہیں اللہ تبارک و تعالی شہید کے خون کو عالم کے قلم کے سیاہی کو تولیں گے اور پھر اعلان فرمائیں گے کہ عالم کے قلم سے نکلی ہوئی سیاہی ایک شہید کے خون سے بڑھ کر ثابت ہوئی ہے۔ اور یہ بات میں دعوے سے کہتا ہوں کہ معاشرے کے اندر علماء کا مثال انسان کے وجود میں دل کی مانند ہے۔ اس وجود سے دل کو باہر نکال دو، یہ جسم مر جاتا ہے، کسی کام کا نہیں رہ جاتا، کیڑے کے کھانے کا بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے معاشرے سے علماء کو ختم کر دو، نیک لوگوں صلحاء کو ختم کر دو، معاشرہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ علماء کے وجود کے لیے سمندر کے اندر مچھلیاں، ہوا کے اندر چرند پرند، بیلوں کے اندر چونٹیاں ان کی بقا کی دعائیں کرتے ہیں۔ دماغ میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ارے ان علماء کا ان چوپائے حشرات کے اوپر کیا احسان ہے کہ یہ ان کی بقا کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ہاں، انہیں بخوبی علم ہے، انہیں پتہ ہے کہ ان کی بقا کی وجہ سے ہماری بقا ہے، ان کے وجود کی وجہ سے ہمیں زندگی ملی ہوئی ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة فی الارض حتی یقال اللہ اللہ، اس زمین پر اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک قیامت نہیں برپا کریں گے جب تک یہ اللہ اللہ کرنے والے اس زمین پر زندہ رہیں گے۔ ارے یہ اللہ اللہ کرنے والے یہی علماء ہی تو ہے جو دین کے چراغ کو لے کر پوری دنیا میں پھیل رہے ہیں، ہر کچے پکے گھر میں اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، نبی کی سنت پہنچا رہے ہیں۔ ہم نے ان کو حقیر سمجھ لیا، قدر نہ کرے، لیکن کم از کم چوریوں کا وار تو نہ کرے، گولیاں تو نہ چلائے، خنجر سے سرے سے چلنی نہ کرے۔ کل کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ہمارے ملک کے عظیم اور نامور شخصیت مفتی سردار علی حقانی صاحب ایک جگہ پر قرآن اور حدیث سنا رہے ہیں۔ ہماری نئی نسل کہاں جا رہی ہے اس کے بارے میں سرپرست کو، ماں باپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ ارے ہم جس کڈیرے کے اندر کڑے ہو گئے ہیں یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ ہمارا راستہ نہیں ہے، ہمارا نوجوان نسل کن کے ہاتھ میں کھیل رہا ہے۔
इसी से आगाह कर रहे। और जब बाहर निकले चोरियों का वार हुआ है, सीना चलनी हो गया है। कसूर ये है कसूर ये है कि इस मिंबर से हक को बयान किया, इस मिंबर से हक का ऐलान कर दिया। अरे ये मिंबर तो बना ही हक के लिए है। उलमा आपको सीधा रास्ता ना सिखाए तो हम कहाँ जाएंगे? नबी सलाम ने इरशाद फरमाया, अल उलमा फिल अर्द कन्नुजूम फिस समा। उलमा की मिसाल जमीन के ऊपर आसमान की तारों की मानद है। व इज़ा बदत लहुम इह्तदौ व इज़ा खफियत अलैहिम तखय्यरू। सितारे जब निकलते हैं लोग रास्ता पाते हैं। इस बात का इल्म उन लोगों को बखूबी है जो सहराओं के अंदर सफर करने वाले होते हैं, समंदर के अंदर सफर करने वाले होते हैं। उन्हें पता होता है कि सितारे निकले लोग रास्ता कैसे पाते हैं, सितारे छुप जाए लोग खड़े खड़े हैरान कैसे रह जाते हैं। यही मिसाल अल्लाह के नबी ने उलमा की दी है। अरे ये हमें सीधे रास्ते की रहनुमाई करते हैं। हमारा हक ये बना कि चुरिया चलाए, गोलियां चलाए। अल्लाह पाक ने इनको मकाम दिया है, इनको इज्जत दी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब एक आलिम फौत होता है, एक आलिम दीन फौत होता है, इस्लाम में दरार पड़ जाता है और उस दरार को उस वक्त तक कोई पूरा नहीं कर सकता जब तक उस आलिम के काये मकाम कोई दूसरा आलिम पैदा नहीं होता। इस्लाम में दरार पड़ता है भाई, इसलिए फरमाया कि मौतुल आलिम मौतुल आलम। एक आलिम की मौत पूरी आलम की मौत है। एक सहाबी फरमाते हैं, खिरादुल अर्द बिमौतिल उलमा। जब उलमा को वो वाक़या होती है तो जमीन के अंदर फसाद बर्पा हो जाता है। इब्न सिरीन रहमुल्लाह के पास एक साहिब आए, कहा हज़रत मैंने ख्वाब देखा है। क्या ख्वाब देखा है? कहा ख्वाब मैंने ये देखा है, मैं सोया हुआ हो, मैंने एक परिंदे को देखा जो आसमान से उतरता है और यास्मीन के फूल लगे हुए हैं। एक फूल को चुना और वो चिड़िया आसमान में गायब हो गया। इसी तरीके से दोबारा आया, फिर एक फूल को लिया और आसमान में गायब हो गया। इसी तरीके से वो परिंदा आता रहा और इसी तरीके से यास्मीन के एक एक फूल को लेकर के आसमान में गायब होता रहा। हज़रत फरमाने लगे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत ये ख्वाब की ताबीर है। कहाँ? इस ख्वाब की ताबीर ये है कि इस साल कसरत से उलमा अल्लाह के यहाँ मेहमान बनेंगे। और फिर हजरत रोने लगे और फिर फरमाने लगे कि मुझे इस बात का खौफ लाहिक हो गया कि कई मुआशरे के अंदर उलमा की कदर और कीमत खत्म हो गई। जिस वक्त मुआशरे के अंदर इस काफिले की कदर और कीमत खत्म हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला इस काफिले को अपने तरफ बुलाना शुरू कर देते हैं। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि आज मुआशरे के अंदर उलमा जो हमें कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, हकीर नज़र आ रहे हैं, फ़कीर और मिस्कीन नज़र आ रहे हैं, ये हमारी अपनी नज़रों का नुकसान और कसूर है। उलमा को अल्लाह पाक ने एक मकाम दिया है, एक मर्तबा दिया है। कम अज़ कम अगर हम उनका शाना बशाना कड़े नहीं हो सकते, हम उनकी मुखालफत भी तो न करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहे सुने पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।